تو رمضان میں مومن کے لیے یہی کمال ہوتا ہے کہ مومن اپنی عادت کو عبادت بنا دیتا ہے، حالانکہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، لیکن یہ سب کا سب یہ روزے دار بطور عادت کے نہیں کرتا، بطور عبادت کے کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ سب تیرے لیے ہے، میرے روزے کی حالت میں ایک ایک حرکت و سکون، میری ایک ایک تسبیح، میری ایک ایک تلاوت، میری ایک ایک جو سجدہ، ایک ایک تشہد، یا اللہ تیرے نام ہے، میں تیرے نام یہ پورا رمضان گزار رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان میں اس کو عبادت والوں میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہی دین اسلام کا کمال کہ رمضان کی عبادت میں بھوکا رہنے کو عبادت بنا دیا۔ حالانکہ عام حالات میں بھوکا انسان بھوک ہڑتال بھی تو کرتا ہے، بھوک ہڑتال کے لیے بھوکا بیٹھا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ انسان اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے معاشرتی جو ہے گویا کہ مقاصد کے لیے وہ ساری چیزیں پوری کرتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا نہیں کرتے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ بھوکا مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہگار مرے گا۔ یہاں تک لکھا ہے اگر ایک شخص کی جنگل کے اندر بھٹک گیا اور وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مردار مرا پڑا ہے، گدھا مرا پڑا ہے، ایون خنزیر مرا پڑا ہے، اب اگر اس سے 2-4 بوٹیاں نہ کھائیں تو یہ مر جائے گا۔ اب اسے سوچا نہیں یار میری طبیعت نہیں چاہ رہی، یار ساری زندگی کبھی میں نے حرام نہیں کھایا، اب میں یار خنزیر کی بوٹی کھاؤں؟ نہیں یار نہیں، میں نہیں کھاتا۔ اسے نہیں کھایا، اپنی طبیعت کے تقاضے کے تحت اس نے وہ نہیں کھایا اور اس حال میں مر گیا، تو حدیث میں کیا فرمایا؟ دخل النار، سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ شہید نہیں ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، حالانکہ حرام سے ہاتھ ہٹایا اس نے، لیکن نہیں، اسے طبیعت کے تقاضے کے تحت حرام سے ہاتھ ہٹایا، شریعت کے تقاضے کے تحت نہیں۔ اگر شریعت کے تقاضے کے تحت کرتا تو عبادت بنتی، لیکن یہ طبیعت کے تقاضے کے تحت کی، یہ چونکہ عادت ہے اور انسان اپنی طبیعت تقاضے کے تحت اس سے تعفن اور بدبو سے بھاگ رہا ہے، اس لیے مرا ہے۔ فرمایا کہ دخل النار، یہ خودکشی کے زمرے میں ہوگا، اور فرمایا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، شہید نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں شریعت کا تقاضا یہ کہ تم اب کھا لو، 2-3 بوٹیاں کھا لو، تم زندہ رہو، کیونکہ اللہ کو مومن کی زندگی اتنی عزیز ہے کہ اللہ جانتے کہ جب تک کہ مومن زندہ رہے گا، ایک تو اس کی ایمان کی خوشبو پھوٹتی رہے گی، بھلے ادنا درجے کا ایمان ہو، بھلے اعلیٰ درجے کا ایمان ہو، بھلے متوسط درجے کا ایمان ہو، لیکن ایمان کی خوشبو تو ماحول میں پھوٹتی رہے گی، اور کبھی کبھی مجھے یاد تو کرے گا، کلمہ تو کم از کم پڑھے گا، تو اس ماحول کے اندر جب تک یہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، یہ کم از کم اس کائنات کی وہ کہ بنیادوں کو وہ کہ اللہ کے ذکر کی مہک پہنچاتا رہے گا۔ اللہ کو اس کی زندگی بہت عزیز ہے، اس کی موت اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یہاں تو خود حدیث میں فرمایا کہ مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے نکالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ تو ٹھہرتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ اچھا یہ مومن کی جان لے لوں۔ کیوں؟ وہ مومن کی حیات اللہ کو عزیز ہے کہ زندہ رہے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، خدا کو یاد کرے گا، خدا کا تعلق ہوگا، ایمان کا نور پھوٹے گا، آگے سے آگے دعوت حق دے گا، تو اللہ کو زندگی اتنی عزیز ہے۔ اور اس ظالم نے 1-2 بوٹیوں کی خاطر کہ یار میں نہیں کھاؤں گا اور وہ مر گیا، اب موت دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہی کہیں گے کہ میں نے اپنا حق جب معاف کر دیا تھا، کیونکہ حرام حلال میرا حق تھا، میں نے جب تجھے معاف کر دیا کہ تو حرام کھا سکتا ہے، تو میرا حکم ماننا اصل میں عبادت ہے، اپنی طبیعت پہ چلنا عبادت نہیں ہے۔ میرا حکم تھا کہ تو یہ خنزیر کی 2 بوٹیاں کھا کے زندہ رہے، یہ گدھے کی 2 بوٹیاں کھا کے زندہ رہے، تو یہ کرتا، تو نے میرے حکم کو مانا نہیں ہے، گویا کہ میرے حکم کی حکم عدولی کی ہے، اب تو مرا تو یہ خودکشی کے زمرے ہوگا، دخل النار، جہنم میں داخل ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔